محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کامل ترین ادب اللہ کی طرف سے سیکھے، بلکہ حضور پاک سرور کائنات کی حدیث پاک میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیب، فرمایا میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بڑا اچھا ادب سکھایا۔ اب مقام دیکھیں حضور پاک سرور کائنات کا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اکرم یہ مقام ہے۔ اور اللہ نے اس مقام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ ادب۔ اب ادب کی کیفیت کیا ہے؟ اب دیکھیں حضور پاک نے کیسے ادب سیکھا۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں تشریف فرما، صحابہ کرام آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں تو آپ کے دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کزن وہ تشریف فرمائے دائیں طرف، اور بائیں طرف بزرگ صحابیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرمائے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، حضور پاک سرور کائنات سے پیالے میں سے پیا، اور سنت ہے حضور پاک کی کہ جب بانٹنا شروع کر لیں تو کہاں سے کریں؟ دائیں طرف سے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر چونکہ بزرگ صحابی تھے تو اس لیے آقا کریم سرور کائنات نے چاہا کہ پہلے صدیق اکبر کو دے، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، جبکہ حضور پاک پر کسی کا احترام واجب و لازم نہیں۔ اب کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اے عبداللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اب حضور پاک ایک چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ دودھ کا پیالہ آپ سے پہلے صدیق اکبر کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے آقا میں اجازت نہیں دیتا۔ اب بچہ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ جہاں پہ حضور پاک نے اپنے مقدس لبوں کو لگایا براہ راست اسی مقام سے میں دودھ پی کر اپنے سینے کو معرفت اور علم اور نور سے بھر ڈالا۔ اب وہیں سے آپ نے دودھ پیا، اور اس ہمارا وجدان اور محبت اور عشق یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چچا زاد بھائی جو سب سے پہلے مفسر قرآن بنے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کس نے لکھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو کہا جاتا ہے رئیس المفسرین، تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار، ان کے ہیڈ۔ یہ جو ہیڈ شپ ملی، یہ جو سینیورٹی ملی قرآن مجید کی تفسیر میں، یہ اس لیے ملی کہ آپ نے وہاں سے دودھ پیا جہاں پہ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ذوق کی بات ہو گئی، لیکن جو اصل بات ہے کہ آقا کریم سرور کائنات نے اللہ کی بارگاہ سے جس درجے کا ادب سیکھا اس کا اظہار میرے آقا نے دنیا میں کرا۔ ایک بچے سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ دودھ صدیق اکبر کو دوں؟ بچے نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اٹس مائی رائٹ، یہ تو میرا حق ہے کہ میں دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ اور ادب اس میں بھی آتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے۔ اگر آپ کسی کا حق ادا نہیں کرتے اس سے مراد ہم بے ادب ہو گئے، تو چونکہ اس کا رائٹ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائٹ کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس کو وہ دودھ پینے دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ادب کا عالم دیکھیں حضور پاک کی ذات کا۔ معراج کی رات اللہ پاک نے نبی محتشم کے سامنے دنیا آخرت کے سارے حسن، دونوں جہانوں کے، کونین کے دونوں حسن میرے آقا کے سامنے رکھے، اور پھر ادھر رب لم یزل کی ذات مطہرہ میرے آقا کی ذات کے سامنے تھی۔ اب جب آقا کریم سرور کائنات کو، چونکہ آقا کریم سے بڑا ادب والا دنیا میں ہے کوئی نہیں، اب حضور پاک سرور کائنات اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، اور دنیا و آخرت کا سارا حسن میرے آقا کے سامنے۔ فرماتے ہم نے سارے حسن کو بھی رکھا، اپنے مصطفیٰ کو بٹھایا اور اپنی ذات کو بھی سامنے رکھا، دیکھا کہ مصطفیٰ ادب میں کیسے ہیں۔ فرمایا میرے آقا کا ادب یہ تھا ما زاغ البصر وما طغى، جب میری ذات مطہرہ کے سامنے، ذات مقدسہ کے سامنے مصطفیٰ بیٹھے تھے
آقا کریم سرور کائنات کی نگاہ میں اتنا ادب الہی تھا کہ دنیا کے حسن کو نہیں دیکھا، فقط مصطفیٰ کریم کی نگاہ اللہ رب العزت کی ذات کو تکتی رہی، نہ ادھر ہوتی تھی نہ ادھر ہوتی تھی۔ ادب میں اتنا کمال اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا کیا، اس لیے حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے کمال ادب سکھایا، بڑا خوبصورت ادب سکھایا۔ تو ایمان کی بنیاد ادب، جتنا ادب بڑھتا چلا جاتا ہے ایمان کو اتنی تقویت اور طاقت ملتی چلی جاتی ہے۔ ہر درجے پہ مخلوق کے ساتھ ادب، اپنے رشتہ داروں کے، والدین کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، عامت الناس کے ساتھ ادب، اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ادب، اور اپنی ذات کے ساتھ ادب بھی کرتا۔ اپنی ذات کے ساتھ ادب کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ ظاہراً اور باطناً، ظاہراً اور باطناً، جس طرح اس کا ظاہر اللہ کا ادب کرے اسی طرح اس کا باطن بھی کرے، اور جس طرح اس کا باطن کرے اسی طرح اس کا ظاہر بھی کرے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوتا اور اللہ کا ذکر کرتا، وظیفے پڑھتا، اور آد و وظائف میری زبان پہ جاری ہوتے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے تھک گیا اور اپنے پاؤں کو پھیلا کے بیٹھا تو محراب کی طرف کر دیا۔ فرماتے جب محراب کی طرف کیے تو غیبی کی کہیں سے ندا آئی اور کہا ایسے نہیں سکتی، کیا تم بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو؟ کیا کبھی تم نے بادشاہوں کے سامنے ایسا خود کو بیٹھا پایا؟ جب نہیں پایا تو سب سے بڑا بادشاہ اعظم تو خدا ہے، اس کے سامنے ایسے کیوں بیٹھتے ہو؟ فرماتے ہیں حضرت جنید اس کے بعد حضرت سری سختی کی 60 سال عمر اور ہوئی، اس واقعے کے بعد آپ کی 60 سال عمر اور ہوئی۔ پورے 60 سالہ زندگی میں، اگلی زندگی میں آپ نے کبھی پاؤں پھیلا کے بیٹھنے کو گوارا اور پسند ہی نہیں۔ جب بیٹھتے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یا تو اتحیات کی صورت میں یا اپنی ٹانگوں کو جیسے ہم کرس کراس کرتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھنا، اس صورت میں بیٹھتے تھے۔ کبھی بھی پاؤں پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں، چاہے جلوت ہوتی یا خلوت ہوتی، لوگوں میں بیٹھتے یا تنہا بیٹھتے۔ آپ کے اللہ کے ساتھ معاملات بھی ہو گئے کہ آپ ہمیشہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں ہر طبقے کا ادب کرنا یہ بندہ مومن کی پہچان ہے۔ اس کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، یہ صاحب عزت اور بندہ مومن کی پہچان ہے۔ جس کی اپنی ذات میں ادب نہ ہو اور جس کی اپنی ذات کا ادب نہ ہو، اس کو نہیں پتا کہ کسی کا ادب کیسے کرنا ہے اور کسی کو عزت کیسے دینی ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اب حضور پاک سرور کائنات سے بڑھ کر کسی کا ادب کیا نہیں جاتا تو میرے آقا سے بڑھ کر کوئی ادب کرنے والا بھی نہیں۔ آقا کریم سرور کائنات بیٹھے ہوئے، جو صحابی آتے ہیں دوسرے قبیلے کے، آتے ہی اپنے گھوڑوں سے اترتے ہیں، اترتے ہی میرے آقا کے پاؤں مبارک کو بوسے دیتے ہیں اور ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ وہ بیٹھتے گئے، حتیٰ کہ اس قبیلے کا سردار آیا۔ اب ادب تو واجب تھا حضور پاک کی ذات کا، لیکن چونکہ صاحب عزت ہیں، صاحب ادب ہیں، جیسے آئے میرے آقا نے فرمایا پہلے تو میرا ادب کر رہے تھے، اب سارے اپنے قبیلے کے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضور پاک سرور کائنات نے ان اپنے ماننے والوں سے اپنے علاقے کے گورنر اور قبیلے کے سردار کا ادب کروا کے ادب کی بنیاد خود فرمائی رکھ دی کہ ہر طبقے اور ہر انسان کے ادب کو بجا لانا یہ بندہ مومن کی پہچان ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کر دی کہ فرمایا ولایت کیا ہے، اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، کل طریقۃ ادب، ساری ولایت اللہ نے ادب کے اندر بند کر دی۔ جس کے اندر ادب ہے سمجھ لیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ہم اہمیت کے بعد اس کے جو لوگ صاحب ادب ہوئے ان کے اقوال کو لیتے ہیں، تو پہلا میں نے عرض کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ادب کیا ہے، توحید مومن کی، ایمان والے کی ہوتی ہے، ایمان شریعت کے ساتھ خاص ہے، اور شریعت میرے آقا سرور کائنات کے فرمان کے مطابق ادب کے ساتھ خاص ہے۔ جس میں ادب نہیں بزرگوں کا، جس میں ادب نہیں
اللہ کی ذات کا، حضور پاک کی ذات کا، مسلمانوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، یوں سمجھ لیں کہ نہ اس میں ایمان ہے، نہ اس کے پاس حضور کی شریعت کا کوئی فیض ہے، نہ وہ اللہ کی توحید پہ کاملاً ایمان رکھتا۔